بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے احوال الاخوة والاخوات العینیہ، یعنی حقیقی بہن بھائیوں کے احوال. یاد رکھیں، جو اردو عبارت ہے پہلے میں وہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی مثالوں کی طرف اور اس کو سمجھنے کی طرف. اردو عبارت یہ ہے کہ اخت عینی حقیقی بہن کو کہتے ہیں. ان کے احوال کے ضبط کے لیے 3 جملے ہیں. دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول اور فرع مذکر میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں. اگر ان میں سے کوئی موجود ہو تو اخت عینی محجوب ہوگی، اور اگر میت کے اصول اور فرع مذکر میں سے کوئی موجود نہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ فرع مؤنث موجود ہے یا نہیں. اگر فرع مؤنث موجود ہو تو اخت عینی اس کی وجہ سے عصبہ بن جائے گی، اور اگر فرع مؤنث بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں اخت عینی بنت کے قائم مقام ہوگی. ایک ہونے کی صورت میں اسے نصف ملے گا، ایک سے زائد ہونے کی صورت میں ثلثان میں برابر کی شریک ہوگی، اور اگر اس کے ساتھ اخ عینی آ جائے تو اخت عینی اس کے ساتھ مل کر عصبہ بنے گی. یہ تو تھی اردو عبارت. یاد رکھیں، اس میں سب سے پہلی بات تو بڑی واضح ہے کہ اخت عینی کا مطلب ہے حقیقی بہن. ٹھیک ہے، بڑی واضح ہے، حقیقی بہن. اور حقیقی بہن کے حوالے سے جو احوال ہے وہ بھی بڑے واضح ہیں. 3 جملے ہیں ٹوٹل یہاں پر سمجھنے کے لیے، بڑے آسان اور بڑے واضح. سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ میت کے اگر اصول سے مراد باپ دادا وغیرہ اور فرع مذکر یعنی بیٹا پوتا وغیرہ، ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو تو یہ اخت عینی اس کی وجہ سے محجوب ہوگی، اسے کچھ نہیں ملے. ٹھیک ہے، یہ محجوب ہوگی، اس کو کچھ نہیں ملے گا. اور اس کو ہم مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اگلے جملے کی طرف آتے ہیں. تو اس کو میں نے یلو کلر سے ہائی لائٹ کیا ہے. تو ہمارے سامنے جو سب سے پہلی مثال ہے، سوری، ہمارے سامنے جو مثال نمبر 1 ہے، مثال نمبر 1 وہ یہ ہے کہ ایک شخص انتقال کر گیا، اس کے ورثاء میں اس کی زوجہ ہے، باپ ہے، اب لکھ لیں یا باپ لکھ لیں عربی میں، اور ایک اخت عینی ہے یعنی حقیقی بہن. یہ 3 لوگ زندہ ہیں. ٹھیک ہے، زوجہ، اب اور اخت عینی. اب یاد رکھیں، زوجہ کے احوال تو آپ نے پڑھے ہیں کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو زوجہ کو ربع ملتا، یعنی 1/4 ہم زوجہ کو ہم نے دے دیا ربع. اولاد نہ ہو تو باپ عصبہ ہوتا، یہ بھی آپ نے پڑھا ہے. اخت عینی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، ابھی پڑھا ہے کہ اگر میت کی اصول و فروع میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو اخت عینی محجوب. یہاں پر چونکہ اب آ رہا ہے، اب لہذا اخت عینی کیا ہو جائے گی؟ محجوب. عینی کیا ہو جائے گی؟ محجوب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بڑا واضح ہے، بڑا کلیئر ہے. یہ مثال کلیئر ہے جی؟ جی، سمجھ آ گئی یہ مثال؟
جی الحمدللہ. کسی قاعدے کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور مثال کرتے ہیں. وہ مثال یہ ہے کہ ایک شخص انتقال کر گیا. مثال نمبر 2 ہے. Start. ایک شخص انتقال کر گیا. ایک منٹ کی گروپ میں میسج آیا کہ جی. اچھا جی. اور اس کے ورثاء میں ایک ایک شخص ورثاء میں دادا ہے، جد، اور ایک حقیقی بہن ہے، اخت عینی. تو جد کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ اگر میت کی اصول و فروع میں سے کوئی بھی آ جائے، اصول سورے فرع مذکر میں سے، تو اخت عینی محجوب ہے. اور اولاد نہ ہو تو جد عصبہ ہوتا. تو چونکہ اولاد نہیں ہے اس لیے ہم نے جد کو عصبہ بنا دیا. ٹھیک ہے. اور اصول میں چونکہ جد آ گیا لہذا اخت عینی کیا ہو جائے گی؟ محجوب ہو جائے گی. بڑا واضح ہے، بڑا clear. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے. ایک شخص انتقال کر گیا. مثال نمبر 3. جی مثال نمبر 3 ہم کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں حقیقی بہن بھائی کے حوالے ہم کر رہے ہیں. میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ حقیقی بہن بڑا واضح ہے. ان کی پہلی حالت ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر میت کے اصول اور فرع مذکر میں سے کوئی آ جائے تو یہ موجود ہے. اصول کا مطلب باپ دادا وغیرہ، اور فرع مذکر کا مطلب بیٹا پوتا وغیرہ. تو یہ دو مثالیں ہم نے کر لی. اب ہم تیسری مثال کر رہے ہیں. پہلی مثال میں یہ موجود ہے باپ کی وجہ سے، دوسرے میں اخت عینی موجود ہے جد کی وجہ سے. تیسری مثال ہم کر رہے ہیں. ایک شخص انتقال کر گیا اور ورثاء میں اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک اس کی حقیقی بہن ہے، اخت عینی، یعنی حقیقی بہن. ٹھیک ہے. یاد رکھو بیٹے کے بارے میں آپ نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے اس لیے یہاں میں نے کچھ نہیں لکھا. آپ نے پڑھا نہیں اس لیے میں نے کچھ نہیں لکھا. ایک منٹ. ٹھیک ہے. اور اخت عینی کے بارے میں آپ نے ابھی پڑھا کہ اگر فرع مذکر ہو تو فرع مذکر کی وجہ سے یہ اخت عینی جو ہے وہ محجوب ہوگی، بلاک ہوگی. چونکہ فرع مذکر بیٹا موجود ہے اس لیے اخت عینی کیا ہو جائے گی؟ محجوب ہو جائے گی. آپ اسی بات کی ایک اور مثال بھی بناؤ. مثال نمبر 4 بھی بناؤ. اس میں آپ فرع مذکر میں پوتا ڈال دو. مثال نمبر 4 میں ایک شخص انتقال کر گیا اور رسا میں ایک پوتا ہے ابن الابن، اور دو اخت عینی ہیں. سب سمجھنے کے لیے تو یاد رکھو ابن الابن کے بارے میں پڑھا نہیں اس لیے ہم نے کچھ نہیں لکھا. ٹھیک ہے. اور دو اخت عینی، دو ہو، تین ہو، پانچ ہو، کیونکہ فرع مذکر آ گیا لہٰذا یہ سب محجوب ہو گئی. تو میں نے 4 مثالیں کروا دی. 4 مثالیں. مجھے بتائیں جی چاروں مثالیں سمجھ آ گئی ہیں؟ چاروں مثالیں سمجھ آ گئی ہیں؟ الحمدللہ سمجھ آ گئی.
الحمدللہ. لہذا اگلی بات کی طرف ہم جاتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ اگر میت کے اصول اور فرع مذکر نہ ہو تو ہم دیکھیں گے فرع مؤنث ہے یا نہیں. اگر فرع مؤنث ہے تو اخت عینی اس کی وجہ سے عاصبہ بن جائے گی. اگر فرع مؤنث موجود ہو تو اخت عینی اس کی وجہ سے عاصبہ بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو جی، تو اب ہم اس کی مثال کرتے ہیں. اس اگلے قاعدے کی. اس کو آگے باقاعدہ ایک اصطلاح ہے عاصمہ ماغیری، اس کو آپ آگے بھی پڑھیں گے، لیکن اب جتنی بات ہو رہی ہے اس کو سمجھیے گا. مثال نمبر 5 کی. ہمارے پاس زوجہ ہے، بیٹی ہے اور اخت عینی. تو یاد رکھیں زوجہ جو ہے اگر اولاد ہو تو اس کو ثمن ملتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو ثمن دے دیا. ٹھیک ہے. بیٹی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ بیٹی جب اکیلی آ جائے تو اس کو نصف ملتا ہے. نصف ملتا. اخت عینی جو ہے یہ بیٹی کی وجہ سے یہ عاصبہ بن جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اخت عینی فرع مؤنث کی وجہ سے عاصبہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آ, ٹھیک ہے جی. کلیئر ہے یہ مثال. جی کلیئر ہے یہ مثال. بڑی واضح مثال. فرع مؤنث میں بیٹی بھی آتی ہے، پوتی بھی فرع مؤنث میں آ جاتی. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا اخت عینی یہاں بیٹی کی وجہ سے عاصبہ بن گئی. ٹھیک ہے جی. بات سمجھ آ رہی ہے جی. جی اب ہم اگلی مثال کرتے ہیں. مثال نمبر 6. مثال نمبر 6 میں آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ایک زوجہ ہے، زوجہ ہے اور ایک پوتی ہے، بنت الابن پوتی. اور دو اخت عینی ہیں. جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی یا پوتی کی وجہ سے اخت عینی عاصبہ بن جائیں گی. تو اب دیکھیں یہاں اولاد اگرچہ موجود ہے لہذا زوجوں کو ثمن ملے گی. بنت الابن اکیلی، کل آپ نے پڑھا ہے کہ اگر بیٹی نہ ہو تو بنت الابن بیٹی کو ریپلیس کرے گی، بیٹی کی قائم مقام ہوگی، لہذا اس کو مل گیا نصف. اب جو دو اخت عینی ہیں یہ عاصبہ بن جائے گی بنت الابن کی وجہ سے. بڑا واضح ہو گیا الحمدللہ. دونوں مثالیں بتائیں، دونوں کے لیے کلیئر ہے؟ دونوں جواب دیں مجھے. ایک خاتون نے تو جواب دیا، باقی بھی جواب دیں. کلیئر ہے جی. دوسری طالبہ
جو ہے ہماری، آپ کے لیے کلیئر ہے مثال؟ ہاں جی، دوسری طالبہ سن رہے نہیں سن رہے؟ جی، اس کے بعد آخری اصول آج کے سبق کا یہ ہے کہ اگر بیٹی بھی نہ ہو، فرے مونس نہ بیٹی پوتی بھی نہ ہو، تو ہم دیکھیں گے، تو ایسی صورت میں جو حقیقی بہن ہے وہ بیٹی کے قائم مقام ہوگی، ایک ہونے کی صورت میں اس کو نصف ملے گا، ایک سے زائد ہونے کی صورت میں ثلثان، اور اگر خیری آ جائے تو دونوں عصب ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ تو اس کی مثالیں میں ابھی کرواتا ہوں آپ کو۔ مثال نمبر 7 ہمارے پاس ہے، مثال نمبر 7۔ مثال نمبر 7 کس بات کی؟ کہ اگر ہمارے پاس صرف زوجہ ہو اور ایک حقیقی بہن، تو یاد رکھے اولاد نہیں ہے، زوجہ کو ربع ملے گا، اور چونکہ محجوب کرنے والی بھی کوئی نہیں ہے، بیٹا وغیرہ، باپ دادا وغیرہ، اور بیٹی بھی نہیں ہے آسبا بنانے والی، لہذا جو اختی عینی ہے وہ بیٹی کے قائم مقام ہوگی۔ بیٹی جب ایک ہو اس کو نصف ملتا ہے، لہذا اس کو نصف ملے۔ اسی طریقے سے اگر اخت عینیہ ایک سے زیادہ ہو، ہم مثال نمبر 8 کر لیتے ہیں۔ مثال نمبر 8 کا مطلب یہ ہے، اگر ہمارے پاس اخت عینی 3 ہو، فرض کریں 3 اخوات عینیہ ہوں، تو کیا جواب بنے گا؟ یاد رکھو، یاد رکھو، اولاد چونکہ نہیں ہے اس لیے زوجہ کو ربع ملے گا مثال نمبر 8 میں، اور جو 3 اخت عینی ہیں، چونکہ یہاں پر بیٹا بیٹی وغیرہ نہیں ہے، لہٰذا یہ حقیقی بہن بیٹی کے قائم مقام ہو جائے، اور بیٹی جب ایک سے زیادہ ہو ان کو ثلثان ملتا ہے، لہٰذا یہاں پر 3 اخت عینی کو بھی کیا ملے گا؟ بتاؤ۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے مثال؟ ہاں الحمدللہ۔ آخر میں ہمارے پاس ہے مثال نمبر 9، جس میں زوجہ ہے، اخ عینی ہے، اور اخت عینی۔ تو یاد رکھیں اولاد نہیں ہے اس لیے زوجہ کو کیا ملے گا؟ ربع ملے گا۔ ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہے اس لیے زوجہ کو کیا ملے گا؟ ربع ملے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو اخ عینی اور اخت عینی ہے، اخ عینی کے بارے میں تو آپ نے نہیں پڑھا، لیکن جو اخت عینی ہے آپ نے پڑھا ہے کہ جب بیٹا بیٹی اولاد کوئی نہ ہو تو یہ اخت عینی اخ عینی کی وجہ سے آسبا بن جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو الحمدللہ ساری مثالیں ہم نے کر لی۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے کہ نہیں جی؟ الحمدللہ۔ میں ہوم ورک دیتا ہوں کچھ۔ پہلی مثال، زوجہ، بنت، زوجہ 2 بنات اور 2 اخوات عینی۔ دوسری مثال، بیٹی، پوتی، اخت عینی، اور اخ عینی۔ یہ 2 مثالیں ہیں جو کہ آپ نے کرنی، ٹھیک ہے؟
یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے جی؟ کائنڈلی یہ کیجیے گا، 2 مثالیں، ٹھیک ہے؟ PDF میں شیئر کرتا ہوں، ریکارڈنگ بھی میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ کوئی کوشچن ہو کسی کا؟ چلیں جی، خوش رہیں، باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ باقی مفتی صاحب کی ریکارڈنگ سنتے ہیں کہ نہیں سن رہے آپ لوگ؟ مفتی صاحب پوچھیں گے ہر ایک سے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا سنا، ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی، السلام علیکم۔